لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال تعالى في مقام آخر: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك. وقال النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑا غوغا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا، بڑا چرچا ہے پھر اہل جہاں میں باطل کا. عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہے. کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے بس مصطفیٰ ہی ملے، بس پھر وہی چیز ملے جس سے خدا ہی ملے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی اللہ کی شان باقی ہے، ابھی اسلام باقی ہے، ایمان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں محمد کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
قابل سخت تقریب دوست بزرگوں، نوجوان ساتھی، برادر مکرم حضرت مولانا حافظ محمد بشیر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور امام و مدرس حضرت مولانا قاری محمد عمران صاحب دامت برکاتہ العالیہ دی پرخلوص دعوت دیتے اللہ نے حاضری دا شرف عطا فرمائے تواری ہی جامع مسجد کے اندر بے کو دوجی دفعہ گفتگو کرن سے شرف ملتا پہ الحمدللہ پہلے دفعہ جدا میں آیا مسیدہ مسجد ہے ان کو شہید کر کریں دیں الحمدللہ بڑی عالی شان خوبصورت نقشے والی مسجد دوسرا بنا رہی ہے اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ پاک تورے گھرے کو شاد و آباد فرمائیں اللہ پاک بیمارے کو تورے حفاظت فرمائیں اللہ پاک تورے گھرے کے اندر برکتاں عطا فرمائیں اور قیامت دی صبح تک اللہ رب العزت کی مسجد کو شاد و آباد فرمائیں رچیا کو آمین آمین قابل سخت تکریم دوستوں بزرگوں آج میرا موضوع والدین دی شان کو بیان کرنا ہے والدین دا کیا شان ہے والدین دا کیا مقام ہے والدین دا کیا مرتبہ ہے اللہ دے قرآن نے بھی سب کو دسے تے نبی دے فرمان بھی سب کو دسے دے تے اگر سارے ہوتے جیدہ احسان ہے اگر اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد جیدہ سارے ہوتے سب کو بڑا احسان عظیم ہے تو والدین ہیں والدین دی قرآن نے عظمت بیان فرمائی ہے کچھ لوگ وہ ہیں خود والدین ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں دے والدین ہیں ہر انسان ای مرحلے دے وچوں گزرتے ہر انسان ای مرحلے دے وچوں گزرتے کہ والدین دی کیا شان ہے پہلے ہوتے ذمہ داریاں کہنی ہوندیاں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے والدین دی کیا عظمت ہے تے کتنا شان ہے کتنا مقام ہے جدا انسان خود والدین بن دے والد بن دے اگو تے ہوندی اپنی اولاد تھی دی ہے اور ہم کو پتہ لگ دے کہ والدین دی کتنا عظمت تے شان ہے او اللہ دے قرآن کو پوچھ دوں نبی دے فرمان کو پوچھ دوں کہ والدین دی کیا عظمت ہے اللہ دا قرآن دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح سبحان اللہ میری سفر دی تھکاوٹ دور تھی ویسے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اللہ دا قرآن دے والدین دے نال اسا حسن سلوک دا حکم دیتے ہو والدین دی کیا عظمت ہے کیا مقام ہے اللہ دے پاک پیغمبر آمنہ دے لال نے ارشاد فرمائے جیرا انسان صبح صبح ون کریں تے اپنے والدین دی زیارت کریں دے تے اللہ رب العزت خالق کائنات کو ایک مقبول حج عمرے دا ثواب عطا کرنے ایک صحابی رسول نے عرض کیتے یا رسول اللہ اسا سارا نی والدین دی زیارت کرے نو گھر دے اندر آمن بجنوں دے کیا جیرا انسان 100 مرتبہ اپنے والدین کی زیارت کرے سی کہ اللہ رب العزت خالق کائنات 100 حج دا مقبول دا ثواب عطا کر رہے سن
اللہ دے پاک پیغمبر آمنہ دے لال نے فرمائے میرا مٹھا صحابی اللہ دے خزانے دے اندر کوئی کمی کہنی تو وانیا پڑے والدین دی 100 دفعہ زیارت کر اللہ رب العزت خالق کائنات 100 حج مقبول دا ثواب عطا کر دے سن چیا گزرا سبحان اللہ اللہ دے خزانے سے کوئی کمی ہے اللہ دے خزانے کوئی کمی کہنی چاہے ایک دفعہ والدین دی زیارت کرت چاہے 100 دفعہ کر جائے اپنے اماں دے چہرے دی صبح صبح زیارت کی ہے اللہ رب العزت حکم مقبول حج دا ثواب عطا کر رہے دوستو سردیاں گزرن او اماں دے پیار تے اماں دی محبت او کنے ساما اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمانا دے اللہ دے پاک پیغمبر کنے صحابی رسول حاضر دی دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب دنو وڈی نیکی کیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر آمنہ دے لال فرمائے بیدہ صحابی نماز کو اپنے وقت دے ہوتے ادا کرن سب دنو وڈا عظیم عمل ہے یا رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر نماز کو بعد کیرا عمل عظیم عمل وڈا عمل اللہ دے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمائے اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا چنگے سلوک دے نال پیش امن سب دنو وڈا عمل ہے کیا خیال ہے والدین کی خدمت کروں یا نہ کروں والدین بہو عظیم ہستی ہے والدین دی دعا ساکو کتھوں کے لیے کتھے پہنچا سکتی ہے جنہیں دے والدین زندہ ہیں موجود ہیں رب کعبہ دی قسمیں اسا موقع غنیمت سمجھوں اپنے ابے تے اماں دی خدمت کر کے آج او گھر خالی تے ویران نظر آمدن دیوارہ موجود ہیں گھر دے درو دیوار موجود ہیں چھت موجود ہے گھر دا سارا ساز و سامان موجود ہے پہلے گھر دے اندر داخل دیدہ اماں دا چہرہ نظر آمدہ گھر دے اندر داخل دیدہ ابے دا چہرہ نظر آمدہ ابا تے اماں دنیا تو چلے گئے چلے ونجن تو بعد گھر دے اندر داخل دیدے ابے دا چہرہ نظر نہیں آمدہ اماں دا چہرہ نظر نہیں آمدہ دوستو بزرگو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے والدین کو موقع غنیمت سمجھو ماہ رمضان دا مہینہ قریب ہے ماہ رمضان دا مہینہ قریب آگے اللہ دے پاک پیغمبر ایک دفعہ مسجد نبوی دے منبر دے چڑھن اور آکے نے فرمائے نے آمین دوجے منبر دے سیڑھی دے چڑھن اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے آمین تریجے سیڑھی دے ہوتے چڑھن قدم مبارک رکھنے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے آمین خطبے دے بعد فارغ تیمر تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر آمنہ دے لال منبر کو تلے تشریف کھلنین صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عجیب و غریب چیز سنیے سے آمین ترائے دفعہ فرمائے وے کیا راز ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے پہلی سیڑھی تے میں قدم مبارک رکھیں میرے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے دنیا کے جراب انہیں فرمائے کہ جرا اپنے واری رمضان دے اندر والدین کی خدمت کریں دے اپنی بخشش نہیں کروا سکتا وہ بھی ہلاک تھی انہیں ماہ رمضان دے مہینے دے اندر رحمتے والا مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ برکتے والا مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ اور قرآن دے نزول دا مہینہ ہے تو رمضان المبارک دا مہینہ ہے سبحان اللہ ای مہینے دے اندر بھی اپنے والدین کی خدمت کریں تے بخشش نہ کروا سکے ہلاک تے تباہ تھی بنی والدین کی اتنا خدمت کر
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سفر تے گئے واپس آئیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ وہ اللہ دا ولی ہے، وہ بزرگ گزرے جنہیں دے ہاتھ دے ہوتے 90 لاکھ انسان مسلمان تھے. کتنے؟ 90 لاکھ بندہ مسلمان تھے. واپس تشریف گھنے اماں نٹھے کے بہو کھلدا ہویا چہرہ بڑے خوش نظر ہم دے میں. اماں نے پوچھے معین الدین پترا آج بڑا خوش نظر ہم دا پہ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیتے اماں خوش کیوں نہ تھی وہاں؟ سفر دے اندر 7 لاکھ بندے میرے ہاتھ تے کلمہ گو تھی گئے کلمہ پڑھ کے دینے کافر ہن اور 7 لاکھ بندہ میرے ہاتھ دے ہوتے بیعت خلافت ہے. آج میں کیوں نہ خوش تھی ماں؟ اللہ دے پاک پیغمبر ایک امتی ایک بندہ ایک کافر نبی سونے دے ہاتھ تے مسلمان تھی میں رہا. اللہ دے پاک پیغمبر خوش تھی میں جن کہ آج میرا ایک امتی جہنم دی پاک نو بچ گئے. میں خواجہ معین الدین کیوں چشتی کیوں نہ خوش تھی ماں؟ اماں نے جواب دیتے پترا ایدے وچ کمال دی کیا گال ہے؟ کمال تیرا نہیں ایک کمال تا میرا ہے. رب کعبہ دی قسم جڑا تو میری گود دے اندر رہی جھولی دے اندر رہی رب دی ذات گواہ ہے میں تے کو کدی بے وضو کھیر نہیں پلایا. جدہ بھی میں تے کو کھیر پلائے با وضو کھیر تھی کرے تے کو کھیر پلائے تے با وضو کھیر پلا من دا اثر آج اتنے تو مسلمان کرتے آ گئے. یہ اماں دا کمال ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے کلیم جلیل القدر پیغمبر اللہ دے نال ایک مرتبہ ہم کلام تھین اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کریں یا اللہ جنت دے اندر میرا ساتھی کون ہو سی؟ اچھی ذرا سبحان اللہ سنو. جنت دے اندر میرا ساتھی کون ہو سی؟ اللہ نے فرمائے موسیٰ ایک کسیے ون فلانے شہر دے اندر وہ تیرا جنت دے اندر ساتھی ہو سی. حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام اللہ دا موسیٰ کریم پیغمبر اللہ نے فرمائے حضرت موسیٰ عرض کرے دن یا اللہ کیری بستی دے اندر کیرے علاقے دے اندر شوق پیدا دے میں اپنے ساتھی جنت دے ساتھی کو دا دیکھاں. جنت دا ساتھی کون ہو سی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوربین تیاری کر رہی تھے. چلتے فلانے علاقے دے اندر فلانے بستی دے اندر فلانے شہر دے اندر پھٹے دے ہوتے گوشت بیچن والا کسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انہوں بٹھے کیا اندی نیکی ہو سی؟ کیا اندہ انجا عمل ہے تا کسائی گوشت بیچن والا ہندی نیکی دیکھا ہندہ عمل دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر جلیل القدر پیغمبر ہیں اللہ دے موسیٰ کلیم ہیں نال تھی گئے انہیں کو کہنے یار میں بڑی دور کنو آیا میں مہمان ہاں میں رات رہمنی ہے. انہیں آکھے سی گلو گھن گھن. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا معاملہ ماجرہ دے رہ گئے. وہ بن کریں دے سالن پکائے روٹی بنائی ہے اور پکا کریں دے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے بیٹھیں اور ہوں اپنی بڑھڑی اماں 4 پہی دے ہوتے ستے پہ ہی آرام فرمائے ہاں اور بن کریں دے ہوں کو خوائش اور ہوں کو دعائیں دے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سن دے ہن جڑا بندہ بزرگ تھی ونے بڑھڑا تھی ونے بڑھڑے دی گال صحیح طرح ڈند نہ ہون دی وجہ کنو گال سمجھ نہیں آمدی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے یار اماں تیری کیا آدھی ہے؟ وہ آدمی آکے سی میں روزانہ ہی میں اماں دی خدمت کرے نا. اماں دی کیا کرے نا؟ خدمت کرے نا.
اور اما میں کو دعائی دے دیے کہ پترا اللہ موسیٰ دا جنت اللہ موسیٰ کلیم دا ساتھی بناوی اور جیرے ٹیم یہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سنن ہن سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے اکھی دے وچو ہنجو جاری تھی گن رومن پہ گن اما کو آدن اما جیرے موسیٰ کریم دی تو دوئی نے دی وہ موسیٰ کریم تیرے سامنے کھڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہی کسیدہ عمل اما دی خدمت ہے اما دی خدمت ہے اتنا بڑا عمل ہے آج آساں والدین کو دکھائی کھڑوں والدین دے نافرمان بنے کھڑوں آج والدین دی گال نہیں بھمدی والدین دی ہاں مہنگائی تھی گئے والدین دی عرصہ کی میں خدمت کروں سارے بال اتنا تھی گئے اللہ دا ولیہ اللہ دا قرآن کنو تے نبی دے فرمان کنو دیکھو اللہ دا قرآن نے سیسی کہ جنہیں اپنے ابے تے اماں دی خدمت کی ہے انہیں کیا کیا حاصل کی تھی اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ والدین کو بوجھ نہ سمجھو اللہ دے پاک پیغمبر آمنہ دلال فرمائے والدین تیرے واسطے یا جنت یا تیرے واسطے جہنم کیا مطلب ہے حدیث اللہ دے پاک پیغمبر کا کیا مطلب ہے اللہ دے پاک پیغمبر آمنہ دلال فرمائے اگر تیرے والدین یا تیرے واسطے جنت اپنے ابے تے اماں دی خدمت کر گنتے دے اگوں جنت اللہ رب العزت خالق کے کائنات تیرے واسطے جنت کی تیار کیتی کھڑے اگر تو اپنے والدین کو دنیا کے اندر ناراض کرنے سے خدمت نہ کرے سے چاند دیوارے دے مہمان کتنے لوگ ہیں جنہیں دے والدین دوستو قبریں دے اندر پہنچ گئے قبریں دے مہمان بنے بین اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اگر اپنے والدین دی خدمت نہ کرے سے اور والدین دنیا دے وچ تے تو ناراض ڈر گئے تے ول تیرے واسطے اگوں جہنم تیار تے کریے ہاں حضرت جرائج بڑے بزرگ ہیں اللہ دے ولی گزرے حضرت جرائج رحمت اللہ علیہ حضرت جرائج رحمت اللہ علیہ عبادت کرنے میں اور انہیں دی عبادت گاہ جتا اللہ دی نماز پڑھتے ہیں عبادت کرنے ہاں میں جویں تواری مسجد ہے 2 منزلی اتے عبادت کرے کرنے نوافل دی عبادت نوافل کرے پڑھتے ہیں حضرت جرائج رحمت اللہ علیہ دی اماں دوڑتی ہوئی نبی دیئے اپاہج ہے حضرت جرائج رحمت اللہ علیہ کو اماں نے جب اماں نے سج ماری آوازہ نیتن جرائج 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 حضرت جرائج رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعین بڑے بزرگین اللہ والے نماز کے اندر مشغول ہیں انہیں سوچے کہ ایک پاسوں اللہ دی نماز ہے اللہ دی عبادت ہے بے پاسوں اماں جان ہے حضرت جرائج نے توجہ نے کی تھی اپنی اماں دی طرف حضرت جرائج رحمت اللہ علیہ دی اماں نے پہلے دیوار آوازہ نہیں تین حضرت جرائج عبادت کے اندر مصروف دوجے دیوار اماں نے آوازہ نہیں تے او جرائج 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 حضرت جرائج رحمت اللہ علیہ نے توجہ نہیں دی اماں دی آواز دے ہوتے تریجہ دیوار آگے تریجہ دیوار بھی حضرت جرائج نے اپنی اماں دی آواز دی طرف توجہ نہیں دی حضرت جرائج دی اماں دی زبان تے وچوں نکل کے یا اللہ یوں ٹائم تک کو موت نہ دیوی جے تک گندی عورتیں دا منہ نہ دیکھ گنے اماں دی زبان وچوں نکل گئے یوں ٹائم تک موت نہ دیوی جے تک گندے عورتیں دا منہ نہ دیکھے نہ دا لفظ ولائی آگیا ولائی سبحان واہ اماں تیری شان تو قربان اچھا قدرہ سبحان اللہ واہ اماں تیری عظمت تو قربان تیری شان تے مقام تو قربان ونیا نہ دا لفظ نکل گئے حضرت جرائج نال
بہو لوگ حسد کرن پائے گے کہ بندے کو حسد پائے گے، حسد بہو بڑی بیماری ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ، خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمانے تھے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ۔ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ دے ایک حاسد پیدا تھی گے، حسد پیدا، حسد کرن والا انسان کے جریج لگیا بے، لیکن اللہ دا قرآن آدے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العزت خالق کائنات دے، جے کو عزت دیوا میں رب دی مرضی، جے کو ذلت دیوا میں رب دی مرضی۔ وہ حاسد نے آگے کہ میں جریج کو ذلیل کرنا چاہنا، اور وہ حاسد نے ایک زانیہ عورت کو، فاحشہ عورت کو تیار کی تھے، پیسے تے لالچ دے رہی تھے کہ جریج تے بدنامی لا، جریج نال گندگی تے برا کام کر۔ لالچ سے جری لالچ انسان کو تباہ کرنے دیے، ختم کرنے دیے۔ انسان لالچ لے پاسے نہ بنے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ ایمان ہے سب کچھ ہے، ایمان کہنی اساں نے کچھ کہنی ہومن دے باوجود بھی کچھ کہنی۔ وہ بدکار عورت کو پیسے لالچ دیتے، وہ عورت گئیے حضرت جریج رحمت اللہ علیہ دے عبادت خانے دے دعوت دیتی ہے، برائی دی دعوت دیتی ہے۔ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ غصے تھی گئے، وہ عورت کو بھجا دیتے ہیں دفع تھی من۔ اب وہ عورت نے سوچے کہ اتھا میرا دو نہیں لگیا، اتھا میرا دا نہیں لگیا۔ اب دیہات کے اندر گئی ہے، نٹھے کے ایک چرواہا کھڑیا، گڈریا کھڑا ہا، بکریاں کھڑا چرے دا۔ اب ہی ہوں کو پیسے دیتے، ہوں کو بہکا بھی دیس، ہوں دے نال گندہ کام ہوں تیار تھی گئے، ہوں فیشہ زانیہ عورت دے نال گندہ کام کی دیس۔ چاند نیوارے تو بعد ہوں گندی عورت کو حمل تھی گئے، بچہ پیدا تھی گئے۔ اب ہوں کو آکھنے کہ تیری شادی کہنی تھی، عورت کو آکھنے اے بچہ کی بھی آگے، بال کی بھی آگے، ہوں کہ اے جریج دا بیٹا ہے، جریج دا بیٹا ہے۔ اب لیکن اللہ اپنی ولی دی کیا کرے دے، حفاظت کرے دے۔ اچیا خدرہ سبحان اللہ، اپنے والدین دی سالے سبابہ سے اچیا خدرہ سبحان اللہ۔ اللہ اپنے ولی دی براہ راست حفاظت کرے دے۔ جریج رحمت اللہ علیہ عبادت دے اندر مصروف ان لوگ آئیں، کوہاڑیاں کاٹیں، دگے سوٹے کاٹیں، ڈنڈے چاک رہی تھے۔ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی تے برسامن شروع تھی گئے، مارن شروع تھی گئے۔ حضرت جریج کو کوئی علم کہنی کیوں میں کو ماریا ویدہ بے، راز کیا ہے، وجہ کیا ہے، گال کیا ہے۔ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یار گال کیا ہے، ماجرہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے، قصہ کیا ہے، میں کو دسا ہوتا صحیح۔ ایک بندہ جو کھڑے سی ہوں کوئی میں ڈہے بنے کوئی بے آخ سے یار کیوں پہ مرے نہیں، تیرا دماغ خراب ہے، کیا گال ہے، گال تا دس، قصور کیا ہے اندہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت جریج کو آکھنے کہ یہ بیٹا تیلا ہے۔ اچھا انہیں آکھے پہ کو تھوڑا جی ٹائم دیو۔ سبحان اللہ۔ اللہ دا ولی ولا عبادت ہے، اچھی ذرا سبحان اللہ کو۔ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ وضو بنا کریں تھے، اللہ دی بارگاہ کے اندر نماز پڑھ کریں تھے، اللہ دی بارگاہ کے اندر ہاتھ چاہتے ہیں یا اللہ میں کو معلوم تھی گئے جیرے دیوار میں کو اماں سن ودی مرین دیئے، نعرے ودی مرین دیئے، آوازاں ودی دین دی ہے، میں اپنی اماں دی آواز سے توجہ نہیں کی تھی۔ آج ہوا میں کو مار بھی مل دیئے، ہوا سزا بھی مل دیئے، بدنامی بھی لگ دیئے۔ یا اللہ تیری بارگاہ دے اندر جریج توبہ کرے دے، آج میں کو معاف کر دے تے میں کو بری کر دے۔ اللہ دی رحمت تے غیرت جوش دے اندر آوے دیئے۔ اللہ نے بچے کو بلوائے، بچے کو قوت کو
آئی عطا فرمائیے بچہ بول پمتے میں اللہ دے ولی جرائج دا بیٹا کہن بھی بچہ کہن بھی بلکہ جرا جنگل دے اندر ایک چرواہا بکریاں کڑا چریندا میں ہوں دا بیٹا ہوں دا نطفہ سبحان اللہ نے میں سنایا ہوں سبحان اللہ کہ میں اللہ نے اپنے ولی کو بری کیتے اب ہوندا حضرت جرائج رحمت اللہ علیہ دا عبادت خانے کو سی ڈھواری تیرے کہیا کا ڈھین پھاوڑے کا ڈھین ڈھواری تیرے حضرت جرائج رحمت اللہ علیہ کو آکھنے سی تسا اگر چاہو تا سے تمہارے عبادت خانہ سونے دا بنا لی اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ انہیں آکھے میں کو سونے دی کوئی ضرورت کہیں نہیں اگر میں کو ضرورت ہے تو اپنے اماں تے ابے دی ضرورت ہے اے ہے اماں دا شان سارے علاقے دے اندر ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ہونے دی بازبانی تو کو ایک واقعہ سنے دا واقعہ ایسا کہ دل خوش تھی بنے لیکن وہ کنو پہلے اچھی طرح سبحان اللہ وقت امام کعبہ شیخ عبدالقاری عبدالرحمن سدائس حافظہ اللہ تعالی معصوم بال ہم کھیٹ دے ودن اب انہیں دے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں کون مہمان آئے ہوئے ہیں انہیں دی اماں جان نے کھانا بنائے بھاجی پکائیے سالن سارا کوئی بنا دے اب یہ بال ہم بال و شیطان کیا ڈھیر کریں دیں بال شیطان کیا ڈھیر کریں دیں اب انہیں کیا کہتے مٹھ مٹی دی ریت دی چاہ کریں دے سالن دے اندر چاہ سکے نے اگر آج دی کوئی ماں ہوئے اماں ہوئے لکڑی سوٹے نال دہ بنیا بال دی خیر کہنا ہوئے اب اماں دی زبان نکتے وہ پوترا اللہ کعبے دا امام بناوی اچھی طرح سبحان اللہ انہیں دی اماں دی زبان جو نکتے وہ پوترا اللہ کعبے دا امام بناوی اللہ دے نبی فرمائے 24 گھنٹے دے وچوں کوئی گھڑی ایجی ہوندی ہے جیری قبولیت دی گھڑی ہوندی ہے اماں تے ابے دی زبان وچوں نکلن دی دیر ہوندی ہے تے اللہ آسمانے تے قبول کر دیندی ہے قبولیت دی گھڑی ہی سی وہ دعا قبول تھی گئی عرش دے اوتے حضرت ماشاءاللہ قرات کیتی نے حفظ کیتی نے اج کون نہیں جاندا کعبہ بیت اللہ دے کعبہ بیت اللہ دے امام قاری عبدالرحمن سدیس حافظہ اللہ تعالی آسی آج ناز ہے میں یار فلانے ایم پی اے دی جری مسجد میں ہوں دا امام میں ہوں دا مؤذن خادم ہاں فلانے ایم اے نے سردار دا میں مسجد جری میں ہوں دا خادم ہاں امام تے خطیب ہاں لیکن وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے جرا کعبہ بیت اللہ دا امام ہو سی صدقہ کیندا ہے اماں دی دعا دا ہے صدقہ اماں دی دعا دا ہے حضرت اویس قرنی اچھی ذرا سبحان اللہ ایک بے ولی کا ذکر کرنا چاہنا حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ اللہ دے پاک پیغمبر دے زمانے دے اندر اللہ دے نبی دی زیارت نہیں کر سکے کیوں نہیں کر سکے انہیں دی اماں بیمار ہی ابا حجی 4 پئی دے ہوتے پئی اماں کو آدھنے اماں جان میں کوئی اجازت دیو اللہ دے پاک پیغمبر دی نبوت دے چہرے دی میں زیارت کرتے آواں اچھا حضرہ سبحان اللہ مجمع بات گئے دی میں سبحان اللہ دی گونج آونے اللہ اتنا خوش تھی ونے کہ چند جہانے دے اندر اے مسجدی میں تو دی روشن تے مزین تھی کھڑی ہوئے اماں جان کو عرض کریں دیں اماں جان میں کوئی اجازت نہیں ہو میں مدینے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دی زیارت کرن چاہنا نبوت دے چہرے دی زیارت کر کے تے میں وقت صحابی بن ویسا اماں نے فرمائے میرا پترا ویسا تے کوئی اجازت دے دیا کھڑے پیرے ویسے اللہ دے پاک پیغمبر دی زیارت دے دیدار کر کریں دے واپس والوں سے زیادہ دیر نہ لاوی حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ یمن تو چلن بانج کریں دے مدینے دے اندر معلوم تے اللہ دے پاک پیغمبر نگر دے اندر آرام فرمائے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ صحابہ کرام کو عرض کریں کہ اللہ دے پاک پیغمبر آمنہ دے لال کو میرا سلام دیوئے اماں دی وجہ کنو میں جلدی واپس بیویدہ اماں دی میں کو وسیعت ہے اماں دی وسیعت ہے
سبحان اللہ، ماں تیری عظمت و قربان، جنہیں دے والدین قبر دے اندر پہنچ گئے ہونے دا وصال ثواب دی نیت کرتے اچھی آخرہ سبحان اللہ۔ حضرت اویس کرنی واپس چلے گئے، اللہ دے پاک پیغمبر بیدار تھے، اب موقع نہیں ملیا والا۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آ گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرے میرا عمرہ، میرا صحابیہ، تو وقت امیر المومنین حسین، لیکن یمن دے رحمن والا ایک اویس ہو سا، اور جنہیں قبیلہ یمن دے وچوں اور مراد قبیلے دی شاخ قبیلہ کرن دا رحمن والا ہو سا، اور جنہیں ٹیم وہ حج تے آوے تا میں دیکھو اللہ دا پیغمبر پہ وصیت کرے نا اویس کنو دعا کروامی۔ حج تے قافلہ آگے یمن دا، حضرت عمر سے یادن کے جرے یمن والے ہیں علیحدہ تھی آو، یمن والے علیحدہ تھی گن، یمن دی جرے قبیلہ مراد ہے، قبیلہ مراد والے والا کٹھے علیحدہ تھی ونو، قبیلہ مراد والے علیحدہ تھی گن، اور قبیلہ مراد دی شاخ جری قرن ہے، شاخ قبیل قرن قبیلہ ہے، او لوگ او قبیلے والے ولا علیحدہ تھی ونو، علیحدہ تھیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا کہ توڑے میں جو اویس کون ہے، اچھے اچھے ذرا حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ دا چاچا بیٹھا، انہیں کسی ہی ٹائم تا موجود کہیں نہیں، وہ بھلت جنگل دے اندر اٹھ کھڑے چلے نے۔ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے قوادن کے جلو جنگل دے اندر اویس آگے، اللہ دے نبی اللہ دے پاک پیغمبر نے وصیت فرمائی اکٹھے چل دوں حضرت اویس کو دعا کروینوں۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے روانہ تھی بمدن، سبحان اللہ، وینے وینے حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ جنگل دے اندر اٹھ کھڑے چرین سلام کتنے حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار اے جرہ انسان تے حضرت عمر سے حضرت اویس کنے گئے کرن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن اویس تو نائے جی سی میڈا نائے، وقت امیر المومنین حضرت عمر سے اسا تو سب نو دعا کرواون آئیوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سے تسا اے جڑے آقا تسا امیر المومنین میں کو دعا کرواون۔ حضرت اویس حضرت عمر سے فرمیدن اویس اللہ دے نبی دی وصیت ہے کہ اویس اسی کو دعا کروائے، انہیں دی نشانی ہے کہ برس دی بیماری تھی ہے، انہیں دی بغل دے اندر ایک سفید داغ باقی رہ گئے۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ میں اللہ دی بارگاہ ہاتھ چاہتے اچھیا گزرا سبحان اللہ، صدقہ کیندہ ہے اماں دا ہے، اماں او ہے جیری تقدیر دا فیصلہ بھی بدل لیندی ہے، اماں دی دعا اچھیا گزرا سبحان اللہ۔ اماں دی دعا او ہے اگر اماں رب دے سامنے ہاتھ جاوے وقت امام اعظم ابو حنیفہ بن بندن، حضرت اماں اگر اللہ دے سامنے ہاتھ جاوے شیخ عبدالقادر جیلانی بن دن، اماں اللہ دے سامنے ہاتھ جاوے تا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بن دن، حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ بن دن، اللہ اماں اگر اللہ دے سامنے ہاتھ جاوے تا شیخ امام محمد بن اسماعیل بخاری بن دن، سبحان اللہ زور دنوی آکھا، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اماں اگر اللہ دے سامنے ہاتھ چاہے تا وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن دیں، اماں اگر ہاتھ چاہے تا وقت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ بن دیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اماں اگر اللہ دے سامنے ہاتھ چاہے تا وقت حضرت درخواستی بن دیں، اماں اگر ہاتھ چاہے دے وقت لاہوری بن دیں، اماں اگر ہاتھ چاہے وقت امیر شریعت بن دیں، اماں اگر ہاتھ چاہے حضرت جھنگوی بن دیں، اماں اگر ہاتھ چاہے وقت علامہ علی شیر حیدری بن دیں، اماں اگر ہاتھ چاہے حضرت طارق اعظم بن دیں، اماں اگر ہاتھ چاہے وقت امام بن دیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔
اگر اماں دی دعا گھنی ہے تو اماں دے قدمے کو پکانا پوسی، اماں دے قدمے چباہنا پوسی۔ اللہ دی قسم ہے جنہیں دے والدین زندہ ہیں اج اماں تے ابے دی خدمت کر گھنو، اماں تے ابے دی خدمت کر گھنو۔ او اللہ دا پاک پیغمبر دا صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت سکرات دا وقت زبان تو کلمہ نہیں پہ جاری تھیندا۔ حضرت علقمہ اگر وہ اماں ناراض ہوئے تو وقت صحابی بھی کچھ نہیں کر سکتا تے اسا کرے باغ دی مولیوں۔ وقت صحابی حضرت علقمہ جدا نائے پاک پیغمبر دا صحابی آخری وقت موت دا وقت زبان تو کلمہ نہیں پہ جاری تھیندا۔ اللہ دے پاک پیغمبر کو واقعات ماجرہ دے سینے یا رسول اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر حضرت علقمہ دا آخری وقت دے زبان تو کلمہ نہیں پہ جاری تیندا، کلمہ نہیں پہ نکلدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر آمنہ دلال فرمائے حضرت علقمہ دے گھروں پتہ کرو اماں تا ناراض کوئی نہیں۔ صحابی رسول حضرت علقمہ دے گھر اماں کو پتہ کیتے ہاں جی یا رسول اللہ حضرت علقمہ دی اماں حضرت علقمہ کو ناراض ہے۔ حضرت اللہ دے پاک پیغمبر نے پیغام بھیجے اماں جان تسا حکم کرو تو میں آمنہ دلال تواڈے دروازے تے آوے نا، اگر تسا آون چاہو تو میں کرے آون بڑی ضروری گال ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی اماں جان اللہ دے پاک پیغمبر کی تشریف گھنے اماں جان کیا تسا حضرت علقمہ کو ناراض ہو؟ جی یا رسول اللہ حضرت علقمہ میرا پتر پہنے کے لیکن میرا دل کھئی ودے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اماں معاف کر رہے، اماں معاف نہیں کریں دی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے او بلال مدینے دے گلے دے اندر اعلان کر دے وہ مدینے دے اندر جتنا لکڑیاں کاٹھیں جمع کر دو بلا انہیں کو بھا لو، میں محمد اللہ دا نبی علقمہ کو بھاج سٹینا، علقمہ کو بھاج سٹینا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا ایو آکھانا تے اماں دی ممتا جوش دے اندر آویں دیے۔ حضرت علقمہ دی اماں دے یا رسول اللہ بھا دے اندر نہ سٹو میرے سامنے، علقمہ جے جا بھی ہے میرا پترے لخت جگارے میرا جگارے لہذا میں علقمہ کو معاف کر دیتے۔ قربان ونجا اماں دی شان تو حضرت علقمہ دی اماں نے چوئی معاف کرنا ہاتھ حضرت علقمہ دی زبان تو کلمہ جاری تھی گئے۔ یہ ہے اماں دی شان۔ اماں تے ابے تے ونجن تو بعد بہت کچھ کرے دے صحیح اتنی وڈی سی خیرات ہی پورے علاقے دے لوگ ہن اتنا دیگا پکئی پیا سارے علاقے تے ایویں کریں دے تسا چنگے لوگ ہو نیک لوگ ہو اپنے ابے تے اماں دی خدمت کرنے والے لوگ ہو سارے علاقے دے اندر کوئی حال کہیں آدن یار اساں کو نہیں تھی دا۔ ایک بزرگ ابے نے اپنے پوتر کو پوچھے پوتر نوجوان ابا یہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کوا ہے، ایک کوا ہے کہاں ہے؟ بڈھڑے ابے والا پوچھے دوسری دفعہ ابا یہ پوترا یہ کیا ہے؟ وہ کہ ابا یہ کہاں ہے کوا ہے۔ تیسری دفعہ والا پوچھے کہ ابا کیا سر کھا دی بیٹی؟ اب وہ گئے اپنے گھر کے اندر وہ کتاب چا کھولیس اور چاہتے اپنے پوتر دی ڈائری لکھیس اپنے پوتر دی حالات زندگی لکھی کھڑا ہا پوتر کو سڈیس وہ کہ پوترا میں 3 دفعہ تے کو پوچھے اور تو تنگ تھی گئی آخی ابا کیا میرا سر کھا دی بیٹھی؟ ایک وقت تھا دیکھو موڑھے تے چاہتی دے سیر ودا کرویندہ ہم اور قدرتی طور تے ڈٹھے کے کوا تیرے سامنے آگے تے پوچھے ابا کیا ہے؟ میں دسے کم کہاں ہے؟ تے دوجی دفعہ پوچھے میں جواب دیتے کہاں ہے پوترا؟ تے تیسری دفعہ پوچھے میں جواب دیتے تے 5ویں دفعہ پوچھے تے 10ویں دفعہ پوچھے تے 20ویں دفعہ پوچھے حتیٰ کہ تے 5ویں دفعہ پوچھے میں بزرگ باتیں کو جواب دیتا رہ گیا۔
میں نہیں تھکیا، اتنا تیرا لال منیم، اتنا تیرے پیار منیم، آج پوترا میں ترائے دفعہ تے کو پوچھم چا خیال کرے کہ نہیں ابے تے اماں دی آزمائش بھی آویں دی کہ نہیں ابے تے اماں دی آزمائش بھی آویں دیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے بارے بڑا مشہور ہاں، بڑے بردبار ہیں، حلیم ہیں اور وقت امام ہیں۔ ایک بندہ آگے حضرت رحمت اللہ علیہ درس دے رہے کریں دے تھکے ہوئے کھانا کھا دینے اور دیہی کو آرام کرن دے واسطے جو ہی چار پہ دے ہوتے لیکن دروازے تے دستک یہ حضرت میں مسئلہ پوچھنا ہے جی پوچھو۔ انہیں کہ حضرت میں رستے جے آیا تھا میں کو یاد ہے دین دروازے تے آیا تھا بھول گئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دی آزمائش پہ کریں دی، انہیں کہ تیرے یاد آوے پوچھ گئی نہیں کوئی مسئلہ کہیں نہیں۔ دوسری دفعہ بلائی میں کہتے حضرت وقت امام اعظم ابو حنیفہ جن دے سامنے بڑے بڑے وقت دے بادشاہ بھی گھٹنے ٹیک کرے تے باندھے ہم او وقت امام ہے۔ دوسری دفعہ لیٹن بلا دستک دیتی حضرت مسئلہ یاد ہے تواڈے دروازے تے آیا تسا سامنے آئے ہو بلا مسئلہ بھول گئے۔ حضرت نے فرمایا جڑے یاد آوے بلا پوچھ گئی نہیں۔ تیسری دفعہ بلا لیٹے بلا وہ حال۔ چوتھی دفعہ کہ حضرت میں تو کو مان گیا اور مسئلہ ہوا کہ حضرت کو یعنی کہ اوندا مقصد یہ ہے کہ میں حضرت کو غصہ دیواں، حضرت کو غصہ دیواں۔ مسئلہ کیا ہے حضرت؟ مسئلہ یاد آگے آیا پیشاب میٹھا ہوندے یا کڑوا ہوندے؟ سوال کے جا مسئلہ کے جا دسو بھی حضرت کو غصہ ہو سی میں آنکھ دے سا کہ کیوں نہیں اندہ حضرت کو غصہ؟ حضرت نے فرمائے پوترا جیڑا پیشاب پخانہ تازہ ہو دے تو دیکھ سے کہ مکھیاں بہے ویندن، مکھیاں ہوندے ہوتے بہے ویندن تی تو معلوم تھی دے بلکہ ایک روی وڈی گالو کر گئے کیا حضرت تسا چکھے وے فقط امام کیا تسا چکھے وے سی جر ویلی تازہ ہوندے تے مٹھا ہوندے اور جر ویلی خشک تھی ونے ولا کڑوا ہوندے تسا چکھے وے؟ یعنی کہ اوندا مقصد یہ ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت کو میں غصہ نہیں مانگا۔ حضرت نے فرمایا پوتر جرے میری تازہ ہوندے مکھیاں باندھن مکھی کترام تے باندھی ہے پیشاب تے پخانے تے باندھی ہے کھمدی ہے یہ تو معلوم تھی دے کہ او میٹھا ہوندے جرے ٹائم خشک تھی ونے تے والا کڑوا بن ویندے۔ حضرت میں تیری ولایت والی ولایت قائل تھی گیا واقعی تسا وقت دے امام ہو، واقعی تسا میں تو کو من گیا میں تسا کو معافی منگدا۔ میرا مقصد ایہو ہا حالانکہ میں کو مسئلہ نہ بھولدا ہا لیکن لوگ آکھے کہ حضرت کو غصہ نہیں امدا۔ دوستو عرض کرن دا مقصد یہ ہے مطلب یہ ہے کہ کدہیں والدین دی آزمائش بھی آویں دی۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ پاک سبوں اپنے والدین دی آزمائش کے اندر کامیابی عطا فرماوے۔ نچا ہو ذرا سبحان اللہ۔ اچھا اللہ نے قرآن کے اندر میں تمہارے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ نے فرمائے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اچھا قرآن اللہ دا پڑھیجے تو اچھا اللہ دی رحمت بس کم دیئے۔ میں الحمدللہ کو نسبت دا مالک ہوں۔ وقت حضرت پیر سیف الرحمن درخواستی رحمت اللہ علیہ دے شیخ کامل دا مرید ہاں اور شیخ طریقت جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث حضرت مولانا یاسین صابر صاحب نبر اللہ مرقدہ دا شاگرد ہاں اور مولانا کریم صاحب رحمت اللہ علیہ محتمم جامعہ عمر بن خطاب دا شاگرد ہاں۔ جیدی بڑی اونچی نسبت ہوندی ہے اتنا اللہ رب العزت مقام عطا کر دینا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ دی عبادت دے بعد اللہ دی اطاعت دے اللہ دی نبی دے اطاعت دے بعد اللہ نے والدین دے نال حسن سلوک کرن دا حکم نہیں دے۔
صحابی رسول حاضر تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بعد سب کو زیادہ احسان میرے اتے کیندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے سل امک ثم امک ثم امک ثم اباک۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے تواڈی اماں دا تواڈے اتے زیادہ حق ہے۔ دوسری مرتبہ اللہ دے نبی فرمائے اماں دا زیادہ حق ہے۔ تیسری مرتبہ اللہ دے نبی فرمائے تواڈی اماں دا حق ہے۔ چوتھی دفعہ اللہ دے نبی فرمائے تواڈے ابے دا حق ہے۔ ابے دے بعد تواڈے رشتہ داریں دا قریبی رشتہ داریں دا حق ہے۔ اللہ دا قرآن دے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اور تواڈے والدین دے وچوں دوہیں بڑھاپے کو پہنچ ونجن بڑھیپے کو پہنچ ونجن یا دوہیں دے وچوں ابا یا اماں بڑھیپے کو پہنچ ونجن فلا تقل لہما اف۔ والدین کو اف نہ کو اور اف ای واسطے نہ آکو متا اماں تے ابا ناراض تھی ونجن۔ یاد رکھو اللہ دے کہ جدا اماں تے ابا ناراض تھی کہ میں رب بھی ناراض تھی ویسا اگر ابا تے اماں راضی ہے عرش فرش دے ہوتے میں عرش دے ہوتے خدا بھی راضی تے فرش تے محمد مصطفیٰ بھی راضی۔ اماں ناراض ہے حج کر مردود ہیں نبی دا فرمان ہے کچی گال میں نہیں کرے دا بیٹھا پکی گال بیٹھا کرے دا۔ اماں ناراض ہے جتنے 100 حج کر دے قبول کہیں نہیں۔ اماں ناراض ہے نمازہ پڑھ قبول کوئی نہیں۔ اماں ناراض ہے نوافل پڑھ قبول کوئی نہیں۔ اماں ناراض ہے زکاة ادا کر زکاة ادا کر قبول کہیں نہیں۔ جتنا نیکیا کر اماں ناراض ہے سب کچھ مردود ہے قبول کہیں نہیں۔ رب دے کہ اگر تو میں کو راضی کرن چاہنی تو ول اماں تے ابا کو راضی کر۔ اماں تے ابا راضی ہیں میں عرش دے ہوتے خدا بھی راضی تے محمد مصطفیٰ فرش تے راضی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے رضا رب فی رضا الوالد۔ اللہ دی رضامندگی ابے دی رضامندگی دے اندر ہے۔ یہ تو معلوم تھی دے ابا راضی ہے عرش تے رب بھی راضی۔ ابا ناراض ہے عرش تے خدا بھی ناراض ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ جیرا ابا ہے نا ابا او جنت دے دروازے دے وچوں درمیانی دروازہ ہے۔ اللہ دے نبی فرمائے تیری مرضی ہی دروازے دی حفاظت کر یا ہی دروازے کو ضائع کرنے۔ ہاں جنت دا درمیانی دروازہ ہے۔ صحابی رسول اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر تھے یا رسول اللہ غزوے دے واسطے لشکر تیار ہے میرا دل دے کہ میں میدان جہاد دے اندر شرکت کراں۔ میرا دل دے کافر دے مقابلے دے اندر ہاتھ دے اندر تلوار چاواں تمہاری مدد دے اندر میں تلوار چاواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے میرا صحابیہ کیا تیری اماں زندہ ہے؟ جی یا رسول اللہ زندہ ہے۔ کتنی عمر ہے؟ بزرگ ہے ابا آجے بڑی بزرگ ہے۔ اللہ نے نبی فرمائے میرا صحابیہ کوئی خدمت کرنے والا بھی موجود ہے؟ صحابی عرض کریں دے یا رسول اللہ میرے علاوہ ہوندی کوئی خدمت کرنے والا کہیں نہیں۔ اللہ دے نبی آمنہ دے لال فرمائے ون میرا صحابیہ ون بڑی اماں دی خدمت کرتے ہی ہو تیرا جہاد ہے۔ جہاد اللہ دے نبی فرمائے مجاہد دا پہلا قطرہ خون تے ڈھاوے سارے گناہوں دے معاف۔ پہلا قطرہ جڑا ڈھاوے لیکن اللہ دے نبی فرمائے میرا صحابیہ ون سردی دا موسم ہے اماں آتی ہے کہ تو دیکھو کوئی ہوش کے نہا تو پیشاب کر لے نہا میں سردی دے موسم دے اندر وہ پیشاب دے ہوتے میں آپ سمدی ہم اور خشک تے پوری جگہ دے ہوتے میرا پتر دے کو سملے دی ہم۔ آج تو جوان تھی گئی آج تو جوان تھی گئی آج اپنی جوانی تے ناز نہ کر۔ بڑے بڑے لوگ مارے گئے بڑے بڑے اللہ دے تکبر نہ کر۔ میں تختے تو لوہا دے
در در کاسے چواتے در در تے پنواون والا میں ربا میں کر سکتا ہوں اپنی جوانی تے ناز نہ کر طاقت تے ناز نہ کر یاد میں ای کرے نا کہ تختے دے ہوتے بلہا کرے تے نمرود کو جتے مروا سکتا ہوں میں ربا میں سب کچھ ہوں اور رب سب کچھ کر سکتے اللہ آدھے اپنی جوانی تے آج ناز نہ کر اگر اماں دی دل جو آہ نکل گئی تو ولا دنیا دے اندر تے کو کوئی ایسی طاقت کہنی تے کو سدھار تے دکھا لے رب آدھے مرن کنو پہلے اپنے والدین دی خدمت کر گھن ایک پوتر گئے اپنے پیو کو دریا دے نہر دے کنارے دے ہوتے خشک جگہ دے ہوتے سٹے سے وہاں کہ الحمدللہ وہاں کہ ابا کیا راز ہے کیا گال ہے وہاں کہ پوترا میں الحمدللہ ہی واسطے پردہ پیاں جنہا میں اپنے پیو کو سٹ آیا ہم نا او میں دھوپ دے ہوتے اور ایسی جگہ دے ہوتے سٹے ہم کہ کتھے وسائل کہنا ہم تو میں کو سٹی وینی دیکھا ہے درخت کھڑے تک نال چھاں بھی ہے بھی پانی بھی موجود ہے پیسا بیٹھا گزارا کرے سا بیٹھا ہوں نوجوان کو سر تے چوٹ لگی ہے دماغ والی سمجھ آ گئی ہے اگر میں آج اپنے ابے نال یہ کریں دا پیا کل کو میری اولاد بھی میرے نال ہی میں کرے سی رب آدھے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بہو میرے شاعر گزرن شاعر مشرق انہیں فرمائے جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ ہاں آج ایسا اپنے جیوے والدین دے نال جیوے سلوک کرے سوں اللہ دے نبی فرمائے اپنی والدین دے نال حسن سلوک کرو اچھا رہو اور تاری اولاداں تاری نال حسن سلوک کرے سن اور سارے آج تو بعد تیری والدین دی نافرمانی تھی گئے سارے ساتھی ہاتھ کھڑا کرو بقیہ زندگی جنہیں دے والدین زندہ ہیں موجود ہیں انشاءاللہ اللہ دے حکم نال اسا اپنے والدین دی خدمت بھی کرے سوں اور فرما برداری بھی کرے سوں اللہ دے گھر دے اندر ہاتھ چاہ دے اور ارادہ کرو انشاءاللہ سا اگر سارے والدین دنیا کو ویسن تا انشاءاللہ سا کنو انشاءاللہ راضی تھی تے ویسن سارے ہاتھ کھڑے کرو تے سارے ساتھ اللہ رب العزت قبول فرماویں اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ جرا کچھ آنکھیں سے سونے سے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرماویں اور ہندے ہوتے سب کو عمل کرنے دی توفیق عطا فرماویں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تمام احباب